مولانا صاحب ایک سوال ہمیں موصول ہوا ہے، دوست پوچھتے ہیں کہ میں ایک شاعر ہوں اور دنیاوی عشق پر لکھتا ہوں، میرا یہ فعل کیسا ہے؟ کیا یہ گناہ جاریہ میں شمار ہوگا؟ رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ خیر۔ شاعر ہیں، دنیاوی عشق کے مجازی پر لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی بہت سی غزلیں میں لکھتا ہوں، کتاب کہتا ہوں، تو کیا یہ گناہ جاریہ بن جائے گا میرے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک سورت جو نا شعراء، اس کے آخر میں یہ کہا کہ شعراء اور جو ان کے پیچھے لگتے ہیں سب گمراہ ہیں سوائے ان لوگوں کے جو اللہ پر ایمان لائے، نیک کام کے لیے اور دین کی مدد کے لیے کچھ اشعار کہتے، ایسے لوگوں کو مستثنیٰ کیا کہ وہ بری ہیں۔ باقی یہ سارے جو شاعر ان کے پیروں ہم الغاوون، سب گمراہ ہیں، ایسی وادیوں میں بھٹکتے پھرتے ہیں اور ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں۔ اور پھر عشق مجازی، سارا سب سے بڑی ترغیب تو شیطان کی یہی ہے کہ وہ عشق کی باتیں کرے عورتوں کی۔ ان چیزوں سے نا میرے بھائی کو توبہ کرنی چاہیے، جو پیچھے ہو اس کی معافی مانگے، جلا دے سارا ذخیرہ، اور آئندہ کے لیے اگر کوئی نظم کہنی نا اچھی بات ہے، وہ اللہ کی حمد کرے، نبی علیہ السلام کی تعریف کرے، دین کی مدد کے لیے کوئی اشعار کہے، لوگوں کو نیکی کی دعوت دے، بالکل سورہ شعراء آخر میں پڑھنی چاہیے کہ والشعراء والتبعهم الغاوون، شاعر ان کے پیروں گمراہ ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، دین کی مدد کے لیے کوئی باتیں کی، وہ اشعار نیک، وہ تو حضور علیہ السلام کے اپنے شاعر سے ممبر پر حضور نے کھڑا کر دیے، وہ دین کے خادم۔ یہ لوگ جو نا ایسی عشق مجازی کی باتیں، توبہ توبہ۔ اس میں مولانا شاعری کی جو اقسام ہیں، حمد ہے، نعت ہے، اسلامی انقلاب کے لیے شاعری ہے، لوگوں کی اصلاح کے لیے اخلاق کی تعلیم دینا، یا ویسے ہی ملک کی بہتری کے لیے تجویز شعروں کی تجویز کی، وہ ٹھیک۔ وہ اشعار جن کے اندر موت کا تذکرہ اور آخرت کا خوف بھی شامل ہو، وہ بھی میں تو تعجب کرتا ہوں کہ ہم مسلم کہلاتے ہیں، ہمارے اچھے سے اچھے شاعر بھی نہ کسی نہ کسی عشق کی بات کر جاتے، مگر سکھ کہلاتے ہوئے بابا دیا سنگھ نے جو کتاب لکھی زندگی بلا 100 سال، پہلے سال پر آدمی میں کیا حال گزرتا، دوسرے میں جیسے جیسے عمر بڑھتی، آپ سب لوگ بولے کاشف نے میرے کہنے پر ڈھونڈ لی تھی، میری تو گم ہوگی، اس کو انہوں نے فوٹو اسٹیٹ کرا لیا، ہر بندے کو پڑھ لی پوری کتاب میں یہ عورت عشق کا نام، ہر جگہ بس اللہ کی یاد، موت کا خیال، جو بعد میں ہوگا اس کا بیان۔ ساری کتاب میں اللہ کے بندے نے وہی باتیں کی جو قرآن کے لوگوں کو شعر کے ذریعے نیکی کی تلقین کے ہوتے، ایسی باتوں عشق مجازی تو پہلے لوگ گمراہ ہوئے شیطان کے کہنے۔ دوسرے دوست پوچھتے ہیں کہ ایمان کی اب بنیاد، کتنے میرے آپ کے باپ بھائی چلے گئے، ہم بھی چلے جائیں گے۔ جو ایک نظم ہے اس میں یہ اشعار جو آتے ہیں بس میری زبان پر چڑھ گیا، بیٹھے کول دے کول طبیب رہنے، جند نہیں حکیم تو پڑی رہے، دارو بوٹیاں لکھ علاج کر لے، جند نہیں وجود میں پڑی رہے، موت باز وانگر تینوں چپٹ مارو، جند وانگ بٹیر نہیں دھری رہے۔ بٹیرا چپتڑ وغیرہ میں چھپا ہوتا نا، کہتا کس نے چھپے رہنے دینا، بلکہ موت نے جان نکال۔ دیا سنگھ تو سوچ وچار ویکھی، جب نہیں یہ فارسی پڑھی ہے، جو فارسی کا تو اتنا عالم بنا پھرتا نہیں، ایک دن زبان بند ہو جائے۔ اللہ ایک منٹ بند کرے ہے نا، اندر گند پڑ جائے، زخم ہو جائے، پیپ سے بھر جائے تو بہتر ہے کہ وہ شعر یاد دے۔ کیا فائدہ ایسے شعروں، بس اللہ رسول کی باتیں اور نیک بات۔ بلا اللہ پاک۔ جی